تو اس کے بعد یہ نہیں کچھ نہ کچھ آپ کو کچھ نہ کچھ ایک بندے کو بھی مارجن دینا کہ وہ اپنی رائے رکھ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر شارحین جو اس کی رائے بیان کریں گے ہمیں اس کے مطابق ہی چلنا ہے. ہر بندے کی اپنی عبارت کی بھی کوئی حیثیت ہے کہ نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ایک تھوڑا سا سوال عام طور پہ بڑا یعنی پیش آیا جب ہم نے ویڈیوز وغیرہ، یعنی ہماری جب ویڈیو آئی منظر عام پر، تو ڈاکٹر صاحب کا جو نظریہ ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کا جس پر ہم نے پہلے بات کی تھی، ڈاکٹر صاحب کا اور ابن عربی کا ہم نے تقابلی جائزہ پیش کیا تھا، تو اس پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یعنی اس پر شکوک و شبہات بھی تھے. اب سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے اور ابن عربی کے نظریے میں جو فرق ہے، ویسے تو پہلے بھی وضاحت ہو چکی، وہ اس کو ذرا وضاحت اس لیے ضروری ہے کیونکہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کچھ جگہوں پہ شیخ ابن عربی کی تائید بھی کرتے نظر آتے ہیں. جیسے ان کی کتاب ہے ام المصبحات، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ ایک جگہ پہ تعویل بھی اس کی اور اس کی تائید بھی کی. تو سوال یہ کہ ڈاکٹر صاحب کے جو نظریہ ہے اور ابن عربی کا جو نظریہ ہے، اس میں حد فاصل کیا ہے؟ یعنی ہمیں کیا ڈفرینسیشن کہاں پہ مل جاتی ہے پوائنٹ پہ جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں فرق ہیں، یہ دونوں ان میں کوئی قدر مشترک ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، اصل میں ڈاکٹر صاحب کا جو نظریہ ہے نا وحدت الوجود کے بارے میں، وہ بکھرا ہوا ہے. اچھا. کچھ آڈیوز میں ہے، کچھ ویڈیوز میں ہے جو یوٹیوب پہ ہیں، کچھ لوگوں نے اس کے کچھ شارٹ کلپس نکال کے پھیلا دیے، عام کر دیے. کچھ مختلف کتابچوں میں ہے، جیسے ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک، یہ ایک مین کتابچہ ہے. اور ایک جس کا آپ نے ذکر کیا ام المصبحات، یہ سورہ الحدید کی شرح ہے، ایک ضخیم کتاب پبلش ہوتی ہے. تو اب جس کے ہاتھ جو کوئی ان کا کوٹیشن لگ گئی تو انہوں نے اس سے ان کا پورا موقف سمجھنے کی کوشش کی. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں نے کوشش کی تھی جب آرٹیکل لکھوں تو ان کے تمام جو مصادر تھے ان کو سامنے رکھ کے ایک رائے پیش کروں. ڈاکٹر صاحب نے خود یہ لکھا ہے کہ میں نے ابن عربی کو براہ راست نہیں پڑھا. اچھا. ٹھیک ہے، میں نے نہ فصوص پڑھی ہے نہ میں نے فتوحات پڑھی ہے. میرے جو سورسز ہیں وہ سیکنڈری سورسز ہیں. زیادہ تر ان کے سورسز میں نا مولانا یوسف سلیم چشتی صاحب تھے، ٹھیک ہے، جو کہ تصوف کی تاریخ کے اوپر ان کا کافی کام ہے. ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا 5-6 سال تک. ان سے وہ سنتے رہے. کچھ وہ اردو میں جو بھی میٹیریل اویلیبل تھا اس سے پڑھ کے وہ ایک رائے بناتے رہے. تو ابن عربی کے بارے میں جو ہے ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے براہ راست نہیں پڑھا تھا، تو اس لیے وہ زیادہ جانتے بھی نہیں تھے ابن عربی کے بارے میں، اور اس بات کا وہ اقرار کرتے تھے اور اس کو انہوں نے لکھا بھی ہے. ٹھیک. دوسرا جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ ابن عربی کو آپ مرتد کہیں، دال کہیں، مضل کہیں، جو مرضی کہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا. ٹھیک. تو لیکن مجھے اس سے ضرور فرق پڑتا ہے کہ کوئی شاہ اللہ دہلوی کو مرتد کہے، کافر کہے، مشرک کہے. تو میں بیسیکلی جو ہے یہ شاہ اللہ دہلوی جیسے جو علماء ہیں ان کے دفاع کے لیے یہ بحث کر رہا ہوں. اچھا. ٹھیک ہے. تو ابن عربی کے حوالے سے وہ اتنا وہ نہیں تھے. تیسرا یہ کہ انہیں ایک غلط فہمی ہوئی، کسی سیکنڈری سورس سے انہوں نے کچھ پڑھ لیا اور انہیں یہ لگا کہ یہ ابن عربی کا نقطۂ نظر ہے، حالانکہ وہ ابن عربی کا نقطۂ نظر نہیں تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور انہوں نے اس کی طرف منسوب کر کے کہہ دیا کہ ابن عربی بھی یہ کہتا ہے اور میں بھی یہ کہتا ہوں. اچھا. ٹھیک ہے. تو اس کوٹیشن کو لوگوں نے پکڑ لیا، حالانکہ ابن عربی وہ نہیں کہتا. ٹھیک ہے. سمجھیں بات. تو بیسیکلی جو ہم نے بات کی، اور یہ ساری چیز میں نے اپنے اس کتابچے کے اندر تفصیل سے واضح کیا. تو اس سے اصل میں لوگوں کو یہ ایک ان کی کوٹیشن ہے، لیکن ان کی اور بھی کوٹیشنز ہیں. انہوں نے کہا کہ ابن عربی کی اس قول سے مجھے اتفاق ہے، اس کے علاوہ اس کے جو اقوال ہیں نہ میں جانتا ہوں نہ میں ان کی تائید کرتا ہوں، ان کے اوپر جو فتوے لگانے ہیں لگاؤ. یہ ایک قول ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. وہ قول بھی اصل میں کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک گھوڑا ہے اور ایک انسان ہے، ایک میز ہے. ہم کہتے ہیں جی ان سب میں ایک چیز کامن ہے اور وہ میٹر ہے. یہ سب میٹر ہے. ہم یہ کہتے ہیں یہ سب میٹر ہے، مادہ ہے. تو اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وجود ایک ہی ہے، یعنی میٹر ہونے کے اعتبار سے ہم سب ایک ہیں. اپنی ریالٹی کے اندر ایک ہے وجود، اپنی ریالٹی کے اندر ایک ہی ہے. ہاں، مراد یہ لیا جا سکتا ہے کہ نہیں. جیسے اس کی ایک مثال جو ہے نا شاہ اللہ دہلوی نے دی ہے. اچھا، اس کو ہم انشاءاللہ سے کھولیں گے جب ہم ابن تیمیہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے. تو شاہ اللہ دہلوی نے ان کے مکتوب مدنی کا تذکرہ آیا نا، اس میں انہوں نے ایک ذکر کی، ایک مثال. ایک آدمی کے ہاتھ میں تلوار ہے. اچھا. اور اس نے کسی کو قتل کیا. ٹھیک ہے. قاتل اور ہے، مقتول اور ہے، تلوار اور ہے، یہ ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں ایک ہیں. کس اعتبار سے؟ کہ تینوں جسم ہیں یا تینوں مادہ ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مادہ ہی قاتل ہے، میٹر،
مادہ ہی مقتول ہے، مادہ ہی آلہ قتل ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے اس اعتبار سے اس کو کہتے تھے حقیقت و ماہیت کے اعتبار سے، یعنی کوئی ایک صفت کے اندر قدریں مشترک ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ جی کلی، یونیورسل. ٹھیک ہے. مجھ میں اور آپ میں ایک چیز کا اشتراک ہے کہ ہم دونوں مادہ ہیں، میٹر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم دونوں جدا بھی ہیں، ایک اعتبار سے مشترک بھی ہیں. لیکن اس کو ہم کھولیں گے، یہ اس میں تھوڑا سا اشتباہ ہے. ہاں، اس کو ہم آگے چل کے کھولیں گے کسی اور ایپیسوڈ. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر سعد احمد رحمہ اللہ نے بیسکلی چونکہ ابن عربی کو ڈائریکٹلی خود نہیں پڑھا تو اس وجہ سے ایک ان کو تھوڑی سی یہاں پہ ایک وہ لگ گئی، مسکنسیپشن ہو گئی کہ یہ ابن عربی کا سورس کا ابن عربی کا موقف ہے. لیکن ابن عربی کا وہی موقف ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کر دیا، وہ اس کے وہ یہ والا موقف. بلکہ انہوں نے ایک جگہ پہ جو ان کا کتابچہ ایجاد و ابداع عالم، تو اس میں انہوں نے کہا کہ بعض جو متصوف المزاج بزرگ ہیں وہ جو یہ مراتب بناتے ہیں، مرتبہ وحدت اور مرتبہ وحدیت، تو یہ میرے نزدیک یہ کوئی عقل و نقل میں آنے والی بات نہیں ہے. یعنی وہ جو تنزلات ہیں نا، انہوں نے اس پہ کرٹیسائز کیا. ٹھیک ہے. تو بلکہ بعض بزرگ ان کے پاس گئے بھی تھے اور ان سے وحدت الوجود کے حوالے سے گفتگو کی تھی. پورا نقطہ نظر ابن عربی کا ان کے سامنے رکھا تھا ڈاکٹر صاحب کے سامنے. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو سننے کے بعد کہا تھا کہ یہی جملہ کہا تھا کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ چلنے والا ہے. تو اس لیے ڈاکٹر صاحب ثنویت پہ بہت زور دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اس کائنات کا وجود ہے، انہوں نے بار بار لکھا ہے. انہوں نے کہا یہ بیوقوفی ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کائنات خیالی چیز ہے، اس کا وجود ہے. وہی میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ بیسیکلی اس معنی میں اس کو وحدت الوجود کہہ دیتے تھے کہ اس کی اصل اوریجن جو ہے وہ کلمہ کن ہے، اس معنی میں کہہ دیتے تھے.